بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ظفر شیخ اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ریڈیو ہم وطن اور نئی دنیا کے پلیٹ فارم سے۔ اور آج کا پروگرام جناب ہم آپ کو جو پیش کرنے جا رہے ہیں، جو آپ کی نظر سے گزرے گا، اس میں ایک بہت ہی معتبر اور محترم شخصیت جناب، جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور میں چاہوں گا کہ ان کے ساتھ کیجول گفتگو ہو، تاکہ سیاسی طور پہ، سماجی طور پہ یا ثقافتی طور پہ تو ہوتی رہتی ہیں، وہ بھی کریں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ راجہ عبدالغفور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ڈنمارک میں رہائش پذیر ہیں اور بہت اچھے طریقے سے اپنے سلسلے کو چلا رہے ہیں، بہت متحرک ہیں میڈیا کے حوالے سے بھی، سیاسی حوالے سے بھی، کمیونٹی کے حوالے سے بھی۔ لیکن میں یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو راجہ صاحب سے یہ پوچھا جائے کہ راجہ صاحب، ایک تو بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا بھی، اور سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، یا ہمارے دیکھنے اور سننے والے یہ جاننا چاہیں گے کہ بتائیں کہ پاکستان کہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شیخ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے بڑا اچھا میرا تعارف کرایا۔ میں بلانگ کرتا ہوں جی ضلع راولپنڈی سے، تحصیل ہے میری گجرخان، ٹھیک تو گاؤں ہے میرا گلیانہ، جو کہ ضلع راولپنڈی کا سب سے بڑا قصبہ ہے۔ ٹھیک تو یہ ہے میرا جی اپنا علاقائی جو تعارف ہے جو آپ کہہ رہے تھے، ٹھیک۔ اس کو ذرا مختصر اچھا کرتے ہیں۔ رائے صاحب، تھوڑا سا میں آپ کو بچپن کی طرف لے جانا چاہوں گا، کہ جیسے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک بچپن لگا ہوتا ہے، اور اس کے بعد لڑکپن آتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، پھر جس عمر کے ہم حصے میں ہیں وہ پھر آتا ہے۔ یہ سارے مرحلے انسان مرحلہ وار کیجول طریقے سے طے کرتا پہنچتا ہے۔ تو بچپن تھوڑا سا آپ اگر شیئر کرنا چاہیں ہمارے ساتھ، کہ بچپن آپ کا کیسا گزرا؟ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ اکثر مجھے کہتے ہیں، میرے اور بھی بہت سارے دوست ہیں، فیملی کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ راجہ عبدالغفور، میرا نام ہے راجہ غفور افضل۔ اچھا، راجہ غفور افضل صاحب، میرا نام ٹھیک ہے، اکثر مجھے عبدالغفور کے نام سے لوگ کہتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میرا پورا نام بھی کسی کو، ساتھیوں کو آتا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ بچپن میرا راولپنڈی میں گزرا ہے جی۔ اچھا، تو اتنا تو اس وقت تو اسلام آباد بھی اتنا آباد نہیں تھا، تو یہ گلی محلے چھوٹی چھوٹی چیزیں جتنا آپ نے راولپنڈی کا، بلکہ پنڈی کہتے تھے، راولپنڈی تو لکھا جاتا تھا ایڈریس میں راولپنڈی جو ضلع لکھتے تھے۔ تو میرا بچپن وہاں گزرا ہے، ٹھیک۔ اور اس کے بعد تعلیم بھی میں نے، اسکولنگ کیسی تھی، یا کہاں سے آپ نے اسکولنگ جی میری یہاں جو ہوئی ہے وہ سی بی ٹیکنیکل اسکول میں ہوئی ہے، اچھا جس میں ہمارے جو موجودہ آرمی چیف ہیں، اچھا، ان کے والد محترم ٹھیک، ہمارے جو ہیڈ ماسٹر نہیں ہوا کرتے تھے، اس وقت ان کو گریڈ ملا تھا، پرنسپل ہوا کرتے تھے۔ اچھا، پرنسپل تھے، اس کے بعد میں چلا گیا تھا سر سید میں۔ اچھا، تو سر سید یہ راولپنڈی مری روڈ پہ ہے، بالکل۔ تو میرے استاد ہوا کرتے تھے۔ پہلے مجھے اولڈ بلڈنگ جو اسکول تھا، اس میں عرفان صدیقی صاحب جو ہے وہ 5ویں میں پڑھاتے تھے۔ اچھا، پھر جب سر سید میں گئے تو یہ اردو سیکشن میں چلے گئے اپنا عرفان صدیقی صاحب۔ اچھا، تو میں کالج میں تھا۔ اچھا، اسکول میں ہی تھوڑا سا آپ کو رکھتے ہیں کہ اسکول میں آپ کیسے تھے؟ شرارتی تھے یا کوئی ضدی تھے یا کوئی؟ نہیں، یہ تو بچپن تو آپ کو پتا ہے، بچپن میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارے اسکول میں فٹ بال کھیلا جاتا تھا، جو سب سے اچھی ٹیم تھی۔ ہمارے اسکول میں ہاکی کھیلی جاتی تھی، پھر ہمارے کبڈی ہوا کرتی تھی۔ ہمارے کبڈی کے بڑے کھلاڑی تھے، ایک وہ فوت ہو گئے، میری فیملی سے تھے وہ۔ تو ظاہر ہے کہ جو اب کھلاڑی کسی اسکول میں آپ کا کوئی بھائی یا کوئی رشتے دار ہو یا کوئی اپنا ٹیچر ہو، تو اس وقت اسٹوڈنٹ کی بڑی ویلیو ہوتی تھی اس زمانے میں۔ آج کی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ اچھا، تو یہ بڑی پرسنالٹیز کاؤنٹ کرتی تھی نا۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ کبڈی اور فٹ بال کھیلتے تھے؟ میں فٹ بال کھیلتا تھا، فٹ بال زیادہ کھیلتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کالج میں آئے، کالج میں آپ کو کیسا ماحول ملا، دوستوں کا یا اساتذہ کرام کا؟ بڑے اچھے لوگ تھے جی، بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے، ہائی سوسائٹی کے جسے کہتے ہیں نا، کہ کنزرویٹو ٹائپ کے لوگ زیادہ جو تھے وہ، تو کپڑے لباس کے لحاظ سے تو یہ چیزیں چلتی تھی۔ کچھ عرصہ میں نے اپنا رہا ہوں، اپنا سر سے جو ہے اپنا سرور شہید کالج آپ جائیں گزریں، جب آپ اپنے علاقے کی طرف جاتے ہیں تو کچھ ٹائم جو میرے بھائی اس وقت پڑھتے تھے BA میں، اچھا، تو میں جو کچھ عرصہ وہاں جو اسے کہتے ہیں نا کہ ویسے ہی اس کالج میں جاتا تھا سرور شہید میں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میں جو آخری وقت ہے وہ تعلیم کا، وہ سر سید کالج۔ تعلیم کہاں تک آپ نے؟ FSC کیا تھا، FSC سر سید کالج۔ اچھا، FSC سر سید کالج میں۔ اچھا، پاکستان میں کتنا عرصہ گزارا آپ نے FSC کرنے کے بعد؟ کوئی FSC کے بعد جی میں چلا اپلائی کیا تھا آرمی میں،
اچھا اس وقت میں کوئٹہ میں تھا. اچھا میں آگے بھی پڑھا ہے, FSC سے آگے بھی پڑھا ہے, لیکن پھر میں اس پڑھائی کے دوران ہی جو ہے نا بہت ساری نہیں یہ کوئٹہ میں آپ کی شفٹنگ یہ والد کوئٹہ صاحب میں میرے بھائی صاحب تھے آرمی میں آفیسر تھے, اچھا ان کی وجہ سے, تو ان کی وجہ سے تو پھر اس وقت اپلائی کرتے تھے لوگ جو ہے نا اپنا کمیشن کے لیے. اچھا جی جی, تو میں نے کمیشن کے لیے اپلائی کیا تھا. اچھا تو جو میرے دوست تھے میرے سلیکٹ ہوئے؟ ہاں جی, میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. چلے آپ نے سوال کیا. جی جی. تو جو میرے ساتھ جنہوں نے اپلائی کیا تھا اس کو پتا, آپ کو پتا کوارٹ جانا پڑتا تھا. میرے سارے ٹیسٹ وغیرہ ریٹن وغیرہ سارے امتحانات ہو گئے تھے. اچھا. مجھے ISB کی کال آئی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ میرے دوست جو ہیں وہ چلے گئے. اچھا. تو میرے ہی ایک دوست تھے, جب ہم کھیلا کرتے تھے اس کے بعد وہ آفیسر وہ اپنا کپتان بن گئے. اچھا. تو انہوں نے کہا جی آپ نے کوارٹ آنا ہے, تو آپ آئے نہیں. اچھا. تو میں نے کہا جی میں نہیں آ سکا. تو وہ میرا دوست بھی نہیں گیا. اچھا. وہ پہلی دفعہ تھوڑا سا کوئی مسئلہ بن یعنی آپ سلیکٹ ہو چکے تھے لیکن آپ نے جوائن نہیں کیا؟ میں نے جانا تھا آخری ٹیسٹ کے لیے جانا تھا. اچھا اچھا ٹھیک ہے نا. ISSB میں جانا تھا میں نے. تو پھر میں نے دیکھا کہ میں والد صاحب کو دیکھا, اپنے بھائی جان کو دیکھا اور رشتہ داروں کو دیکھا. یہ تو بڑا ٹف جاب ہوتا ہے, پتہ نہیں, بلکہ ہر کوئی بندہ مجھے کہتے ہی افسر تھے. ٹھیک ہے. اچھا. تو پتہ نہیں میں کیوں نہیں گیا شیخ صاحب, مجھے آج دن تک سمجھ نہیں آیا میں کیوں نہیں گیا. وہ میرا دوست لیفٹیننٹ جنرل جو ہے نا اچھا بنا. اچھا. 3 اسٹار جنرل بنا. اچھا. اور آرمی کی جو سب سے بڑی پوسٹوں کے بہت قریب تھا. ٹھیک ہے. تو میں جب ملتا تھا تو میں کہتا تھا, مجھے کہتے تھے یار آپ اس جگہ ہوتے. جس طرح کوئی شائننگ نہیں ہوتا بندہ, کوئی اسٹوڈنٹ شائننگ ہوتا ہے, کوئی موسیقی میں ہوتا ہے, کوئی گاکی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا نہیں جوائن کیا آپ نے, تو پھر میں نہیں جا سکا. جی آپ نے پھر کیا کیا پھر پاکستان میں؟ پھر اس کے بعد ہمارے ایک فیملی ممبر تھے جو بینک میں تھے. اچھا. اچھی پوسٹ پہ تھے. اچھا. کون سے بینک میں؟ ابھی بینک میں. اچھا ابھی بینک میں. ٹھیک. تو مجھے ایک دن کہنے لگے کہ راجہ صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں کوئٹہ سے آیا تھا. اچھا. تو میں نے کہا ابھی تو میں کچھ نہیں کر رہا, ابھی تو پڑھائی کے چکروں میں بھی ہوں. تو کہتے ہیں کام کرنا ہے. تو میں نے کہا کیا کام ہے؟ اب مجھے بتائیں کہ میں کام کی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے جیسا بندہ کو کام کرے گا. اس وقت پتہ ہے عمر کے لحاظ سے بڑی سوچیں ہوتی ہیں. تو وہ مجھے لے گئے بینک میں. اچھا. تو اس وقت جو تھے وہ جو ایریا مینیجر ہوتے ہیں نا اس سے وہ نیچے تھے. ٹھیک ہے. تو میری اپلیکیشن وغیرہ کی تو مجھے اسی وقت انہوں نے بھیج دیا کہ آپ جیلم جائیں, شاندار چوک میں آگے جائیں, وہ ٹالیوں والا جو جوائن کریں. جوائن نہیں کریں, ٹیسٹ دینے کے لیے. اچھا ٹیسٹ کے لیے. اچھا. تو میں ٹیسٹ دینے چلا گیا. تو وہاں جو تھے وہ اپنا VP کے جو AVP کے سیکٹری وہ بھی شیخ صاحب تھے, جو ہمارے AVP تھے وہ بھی شیخ صاحب. اچھا. تو انہوں نے کہا جی دعا سلام ہوئی. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ راجہ صاحب تھے جو ان کے PA تھے نا, سیکٹری تھے, تو ان کا انٹرویو لیں گے. اچھا. تو ہم باہر آئے جی, انہوں نے مجھے انٹرویو لیا. پھر ہم اندر چلے گئے. تو انہوں نے کہا جی آپ پاس ہیں. ٹھیک ہے. بلکہ میں نے ایز اے اسٹینو جاب کیا تھا. اچھا. تو جب باہر آئے تو انہوں نے مجھے لیٹر پکڑا دیا, یہ آپ کا اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے, ابھی جا کے جوائن کر لیں. تو شیخ صاحب اتنی دیر جلدی میں کبھی دیکھا بینک کو جوائن کرتے ہوئے. اچھا. کہ صبح میں گھر سے نکلا ہوں, دن کو اپلیکیشن لکھی گئی. اچھا. تو وہاں میں جیلم چلا گیا. جیلم کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس جگہ کو. تو وہاں جی انٹرویو ہوا. اچھا. ٹیسٹ ہوا. اپوائنٹمنٹ لیٹر لے کے تب وہ جو سیکنڈ مینیجر تھے انہوں نے میری جو جوائننگ ڈالی, اور میرا اس دن سے بینک میں کام شروع ہو گیا. جاب شروع ہو گیا. اچھا. پھر جاب کی کتنا عرصہ جاب جو ہمارے تھے اپنا پیر وسن شاہ ہے میرے خیال ادھر جیلم کے پاس, دینے کے پاس. اچھا. اچھا. تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ رائے صاحب آپ کام کریں, سیکھ لیں, یہ بڑی برانچ ہے, تو میں آپ کی ہیلپ کروں گا. میں تو کام کرنے والا بندہ ہی نہیں تھا شیخ صاحب. ٹھیک ہے. تو آپ مجھے دیکھ لیں گے میری پرورش کیسے ہوئی. تو لیکن میں نے پھر وہ کام سیکھا شیخ صاحب. اچھا. ہاں میں نے. ٹھیک ہے. نہیں جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کچھ جاب کروں, یعنی جس میں میں پابند ہو جاؤں, تو کیا آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی تھی کہ میں کوئی بزنس کروں یا میں بس ٹھیک ایسے ہی کروں؟ پہلے آرمی کا رہ کہ لوگ کہتے تھے آرمی میں, تو آرمی میں ہر حالت میں چلا جانا تھا. اچھا. چلا جانا تھا میں نے جوائن کرنے. ٹھیک ہے. لیکن پھر شیخ صاحب کہتے ہیں نا کہ جہاں آپ کا رزق لکھا ہوتا ہے نا, ہاں جی, اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ رزق دینے والا میں ہوں. بالکل ایسے مرضی کر. اچھا. تو کوئی میری فیملی کا کوئی بندہ نہیں کہتا تھا کہ یہ افسر نہیں بنے گا. اچھا. لیکن دیکھ لیں کہ میں پھر یورپ میں. اچھا. کتنا عرصہ آپ پھر جاب کی؟ میں نے جاب کیا شیخ صاحب, میں نے تقریباً آپ 7 سال کہہ سکتے.
7-8 سال. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ پاکستان میں اتنا عرصہ گزارا. پاکستان میں آپ کو کون کیسے لوگ ملے سیاسی حوالے سے یا سماجی حوالے سے یہ بڑے ایکٹیو و متحرک ان کا اگر ذکر کرنا چاہیں؟ اس وقت آپ کہیں نا اس وقت چند لوگ ہوتے تھے. اچھا. آپ کے شہر میں, آپ کے گاؤں میں, آپ کے محلہ میں, آپ کی برادری میں. اس وقت والدین جو کسی بھی اگر سیاسی بات آپ کہتے ہیں تو وہ والدین ہی گھر میں فیصلہ کرتے تھے. اچھا. جس طرح آج کل نوجوان فیصلہ کرتے ہیں نا گھر میں, وہ سسٹم تھا. یا کوئی برادری کا بندہ بڑا ہوتا تھا وہ فیصلہ کرتا تھا, تو ایکٹیو لوگوں میں میرا شمار ہوتا تھا. اچھا. نہیں تو اس میں آپ کا ذہن نہیں اس طرف آیا کہ میں کوئی سیاستدان بنوں یا کوئی الیکشن وغیرہ کنٹیسٹ شیخ کروں؟ صاحب بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, آپ بچپن کی پوچھتے ہیں نا, تو والدہ کی بڑی مرضی تھی کہ میرا بیٹا جو ہے نا یہاں نہ رہے. اچھا. پاکستان میں نہ رہے. جو بندے کو ہوتے ہیں دوستیاں, اٹھنا بیٹھنا گھومنا پھرنا, تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا. تو مجھے والدہ کی دعا لگی تھی. اچھا. تو میں آنا نہیں چاہتا تھا. اچھا. ٹھیک ہے, میری والدہ کی خواہش تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ اچھا. پاکستان کس عمر میں آپ پھر ادھر باہر آئے یا ڈنمارک کا رخ کیا؟ کون سی عمر تھی؟ اپنا شیخ صاحب بالکل جوانی کے جس طرح نہیں آتے, جس طرح وہ مرغا گھومتا ہے اوپر چھت کے اوپر, ہاں, تو وہ کہتا ہے کہ جو ہے اچھا سینٹر میں نہیں. جوانی کے حوالے سے بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں کہ جوانی میں بندہ ہوتا ہے بڑا ایکٹیو ہوتا ہے اور بندے کا دل کرتا ہے کہ مجھے کوئی خوبصورت بھی کہے, مجھ سے کوئی اچھی باتیں بھی کریں, پیار کی باتیں بھی کریں. تو اس حوالے سے کوئی آپ کی زندگی میں آیا اس دور میں؟ شیخ صاحب بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ میں بہت ایکٹیو تھا. جی جی. اور بندہ آپ اپنی آپ تعریف نہیں کریں, ہیرو ٹائپ بندہ تھا. اچھا. ٹھیک ہے. ویل ناؤن تھا فیملی کی طرف سے, میں خود بھی ویل ناؤن تھا. شہر میں بڑے اچھے تعلقات تھے میرے لوگوں کے ساتھ. جب ہم بینک میں کام کرتے تھے, ساری تحصیل کے جو لوگ تھے, اچھے لوگ جو تھے, مطلب ذمہ دار لوگ. نہیں, میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ماشاءاللہ خوبصورت بھی, جیسا آپ نے خود بھی بتایا کہ میں ہینڈسم بھی تھا, خوبصورت بھی تھا, لیکن اس طرح کا کوئی اتفاق نہیں ہوا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی اس دور سے گزرے ہیں اور مطلب ہے ہماری زندگی میں تو بڑے اتفاقات اس طرح کے ہوئے کالج میں یا اسکول میں. اچھا. نہیں حرکت نہیں, میں یہ کہہ رہا کیونکہ لوگوں کو تو نہیں کہہ سکتا. خوبصورت لوگ جو ہے نا وہ آپ کی زندگی میں ضرور ہوتے ہیں. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ ان کو لفٹ نہ کروائیں یا اس طرح کا سلسلہ نہ ہو, ورنہ یہ ہو نہیں سکتا. چلیں جی ٹھیک ہے. مدن ناظرین, پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. یہ ہمارا ایک پہلا سیگمنٹ تھا جو کہ پاکستان کے حوالے سے ہم نے بات چیت کی. ابھی جناب پاکستان سے ہم ان کو فلائی کرواتے ہیں ڈنمارک, اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے اور سنتے رہیے. تو پروگرام کا سلسلہ جاری ہے اور ریڈیو ہم وطن اور نئی دنیا کے ساتھ ظفر شیخ آپ کی خدمت میں حاضر, اور ہمارے ساتھ جناب راجہ غفور افضل صاحب موجود ہیں, اور ان سے بہت پیاری باتیں ہو رہی ہیں ان کے بچپن کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے. اور یہ ایک ڈفرینس قسم کی بات چیت ہے اور انٹرویو بھی ہے, کیونکہ روایتی انٹرویو یہ نہیں ہے, یہ ایک مختلف قسم کا انٹرویو ہے, یہ بات چیت ہو رہی ہے. اچھا راجہ صاحب, میں تھوڑا سا آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا, پاکستان میں آپ نے اچھا وقت گزارا, بڑا ایکٹیو رہے آپ ہر لحاظ سے, تو وہاں آپ کو لازمی بات ہے کہ آپ جس طرح آپ کا دائرہ کار بڑا وسیع تھا پاکستان میں, تو اس دوران آپ کے ساتھ کافی ساری شخصیات کا انٹریکشن بھی ہوا, تو وہ اگر بتانا چاہیں اگر آپ, جس میں سیاسی حوالے سے یا بزنس کے حوالے سے یا سماجی حوالے, کسی بھی حوالے سے. شیخ صاحب, آئی بلانگ ٹو آرمی فیملی. جی جی. میرے آرمی کے لوگ تھے, پھر میں رہتا تھا بھائی کی ذات, ان کے ساتھ رہتا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ چونکہ چیف انسٹرکٹر تھے کھاریاں کینٹ میں, جہاں نواز شریف صاحب جو ایک زمانے میں جو رہے ہیں بیچارے, جیل میں بھی رہے ہیں. تو اس کے بعد وہ سارے افیسر ترقی کرتے گئے, بڑی بڑی پوسٹوں پہ جاتے رہے, بڑے بڑے لوگ ملے. اچھا. تو مجھے تو جب ایک زمانے میں ضیاء صاحب کا دور تھا, ملنے کا اتفاق ہوا, ان کی فیملی سے ملنے کا اتفاق ہوا. جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو پھر بھی ان کے ملنے کا اتفاق ہوا. اچھا. کیسا ان کو پایا آپ نے؟ بہت جینٹل مین, سمپل لوگ تھے جی, سمپل. یاد الحق صاحب سے بہت دفعہ ملاقات ہوئی, ان کے گھر بھی گئے. تو جب ان کی ڈیتھ ہوگی, پینشن ہوئی, پھر اس کے بعد اجازت صاحب سے بڑا رابطہ رہا میرا. جب وہ وزیر بھی تھے رابطہ تھا, ملتے رہتے تھے. اس کے بعد اسلم بیگ صاحب سے 2-3 بار ملاقات ہوئی. اسلم بیگ صاحب سے انٹرویو بھی ہوئے, اکثر مجھے یہاں ڈنمارک میں ہماری بات ہوتی رہتی. انہوں نے کافی مجھے لائیو انٹرویو بھی دیے. اس کے بعد
کیونکہ میں سر سید کالج میں پڑھا ہوں. سر سید کالج میں لوگ جو نکلے ہیں نا وہ بڑی بڑی پوسٹوں پہ گئے ہیں, بڑے بڑے آفیسرز بنے ہیں. اچھا. تو آرمی میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ آرمی میں گئے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو آگے بتا رہا تھا اچھا. کہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں مجھ سے چھوٹے ہیں عمر میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان کے والد محترم میرے ہیڈ ماسٹر تھے, پرنسپل تھے, ان کو گریڈ ملا ہوا تھا. اچھا, تو ان کے ساتھ اتفاق ہوا ملنے کا؟ اس دفعہ میں تھا, کسی دوست نے کہا تھا کہ آپ کی ملاقات کر لیں جنرل صاحب کے, وہ آپ کے جو ہیں وہ بڑے خوش ہوں گے. چونکہ میں بس فیملی تھی نال بچوں کی وجہ سے, اچھا, تو اس طرح کا ٹائم میں لے کر نہیں گیا تھا. ٹھیک ہے. تو پھر جو کافی احتساب کے ہمارے جو ہیں وہ, میں انکل بھی کہتا ہوں, بھائی جان بھی کہتا ہوں, اچھا, جو مشرف صاحب کے زمانے میں جو احتساب کے ہیڈ تھے, ٹھیک ہے, جنرل عثمان صاحب. ٹھیک ہے. تو کافی ٹھیک ہے. راج صاحب, پاکستان سے آپ نے کوچ کیا, وہاں سے آپ نے ٹریول کیا, اور جیسا آپ نے فرمایا کہ آپ کی والدہ صاحبہ واحد یہ شخصیت ہیں وہ کہ وہ انہوں نے مٹھائیاں بانٹی کہ بہت خوش ہوئی. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ بچے اگر باہر چلے جائیں, نظروں سے دور ہوں, تو ظاہر ہے والدین کو تھوڑا سا ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی چند وجوہات تھیں. اچھا, کس سن میں آپ یہاں ڈنمارک میں آئے, کوئی یاد ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے مجھے تو اب آئے ہوئے اپنا شیخ صاحب 40 سال کے قریب ہو گئے. 40 سال کا عرصہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں آپ شادی کر کے آئے؟ یہاں میں نے شادی کی تھی. یعنی یہاں آ کے شادی کی؟ نہیں, میں شادی کر کے آیا. کر کے آئے. اچھا, ٹھیک ہے. پاکستان میں شادی کر کے؟ نہیں, شادی پہلے طے ہو گئی تھی, لیکن آ کر یہاں کی تھی. اچھا, یہاں. اور وہ پہلی شادی تھی جو کسی حال میں اس طرح کھلے حال میں ہوئی تھی. نہیں تو پھر یہ کیسے؟ جی جی. اچھا, تو میں 3 مہینے کے لیے آیا تھا. ٹھیک ہے. میں بینک سے چھٹی لے کر آیا تھا. اچھا اچھا, ٹھیک ہے. چلیں. اچھا, چلیں. یہاں ڈنمارک میں آپ گزشتہ 40 سال سے آپ رہ رہے ہیں. جی جی. مجھے بھی تقریباً 27 سال ہو چکے ہیں یہاں ڈنمارک میں, اور میں جب سے آیا ہوں وہاں سے اس وقت سے آپ کو میں جانتا ہوں, آپ کے ساتھ رابطہ بھی رہتا ہے, ملتے جلتے رہتے ہیں میڈیا کے حوالے سے بھی, اور سیاسی اور سماجی اور یہاں جتنے پروگرام ہوتے ہیں. اچھا, لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ راجہ غفور افضل صاحب جناب یہاں آ کر انہوں نے کیا کیا, اور میڈیا کے حوالے سے تو وہ جانتے ہیں, لیکن شروع میں جب آئے تو آپ نے کیا کچھ کیا یہاں؟ شیخ صاحب, جب میں آیا تو میں نے کوئی اس طرح کی دلچسپی نہیں لی, کام کے لیے کوئی دلچسپی نہیں لی. والد محترم باہر تھے, بھائی بھی باہر تھے, تو ایک اچھا ماحول تھا, کبھی میں نے اس طرح سوچا بھی نہیں تھا. پھر میرے ایک دوست ہیں ہمارے علاقے سے, ان کا تعلق ہے, تو انہوں نے کہا جی کام نہیں کرنا. میں نے ٹریولنگ کا بھی کام کیا, ٹریول ایجنسی میں کام کیا ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں کام سیکھتا رہا, پھر وہ تھوڑا سا کام کیا ہے. اور اس کے بعد ایک یاد ہے آپ کو, بڑی پاپولر فرم ہوتی تھی ڈینش بٹر کوکیز. اچھا. تو وہ دوست تو ہمارے جو ہیں وہ علاقے کے لوگ, وہ مجھے وہاں لے گئے. اچھا. اور وہاں انہوں نے کام کے بارے میں بات کی. اچھا. تو میں نے کام جو ہے جوائن کر لیا. ٹھیک ہے. تو لیکن شیخ صاحب بڑے بڑے موٹے آنسو بھی اس دن گرے کہ کام میری کیا سوچ تھی. اوپر ہوا میں تو ہم اڑنے والے تھے, لیکن اس دن آنسو بھی گرے کام پہ. تو لیکن یہ ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد ان کی وجہ سے بھی ان کا بڑا ہاتھ ہے. اچھا. تو میں بھی اس پہ مطلب کہ ایک اچھی پوسٹ پہ چلا گیا. ٹھیک ہے. بڑا اچھا جاب تھا, بڑا مطلب کہ اچھی تنخواہ تھی. پھر میں سیلس مین بن گیا. اچھا, سیلس مین بن گیا. اچھا, ٹھیک ہے. تو میں نے بڑا ٹائم گزارا شیخ صاحب. اچھا, ٹھیک ہے. لیبر یونین کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. اچھا. ایل او کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. اچھا, وہ اس وجہ سے کافی, اس وجہ سے پھر یہاں کے جو معاملات ہیں. صحافت میں آنے کا کیا آپ کا کوئی کیا وجہ بنی, حادثاتی طور پہ یا ایک خواہش تھی یا ایک حادثاتی طور؟ اچھا, حادثاتی طور پہ. تو اس میں آپ نے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جوائن کر کے آپ نے اچھا فیصلہ کیا تھا اس وقت؟ جی بالکل اچھا تھا شیخ صاحب. دیکھیں, شروع سے جب میں لیبر یونین میں گیا تو لیبر یونین سے پہلے جو ہے نا, جب میں کام سے پہلے کنزرویٹو ذہن کا آدمی تھا میں, لباس کنزرویٹو پہننا. اچھا. تو لیکن جب میں لیبر یونین میں گیا تو لیبر لوگ جو ہوتے تھے وہ اس طرح کی کپڑوں کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے. اچھا. تو ہم تو کبھی جوتوں کا خیال رکھتے تھے, کریز ٹوٹ نہ جائے, قمیض کیسے پہنی ہے, ٹائی کیسے پہنی ہے, تو یہ ٹوپی تو کبھی پہنی نہیں تھی. اچھا, ٹھیک. تو یہ چیزیں چلتی تھی. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ نہیں, یہ جو بڑی جو عوام میں اڑنے والی باتیں ہیں نا, یہ ترقی کا راز نہیں ہوتا. ریڈیو آپ کی آواز جو کہ میں جب سے آیا ہوں وہاں تب سے میں یہ سن رہا ہوں, یہ بنانے کی وجہ میڈیا جوائن کرنے کی وجہ سے ہوئی, اور یہ کیسے آپ نے اس کو شیخ صاحب کیا؟
میں اور ہمارے ایک دوست ہیں وہ بھی میڈیا سے ہیں، اب کافی عمر سیدھا ہے، مجھ سے بڑے ہیں، حاجی صاحب کے بھی دوست ہیں وہ. اگر نام بتانا چاہیں. میں طارق اسٹی صاحب کی بات کرتا ہوں. طارق اسٹی صاحب، ٹھیک ہے. تو ایک ہمارا بھی یہاں میڈیا تھا جس کو 5 منٹ غالباً خبریں ہوتی تھیں اور 10-15 منٹ کا دوسرا پروگرام ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو کسی نے مجھے کہا جی کہ آپ مطلب کہ سوشل ڈیموکریٹ کے ہیں، آپ لیبر یونین کے ہیں. تو پتہ ہے میڈیا میں بڑی پاور تھی لیبر یونین کے میڈیا میں. ٹھیک ہے. تو پھر اس وقت سوشل ڈیموکریٹ کی حکومت بھی تھی. اچھا. پول نیوروپ جو تھے وزیر اعظم تھے. تو اکثر میری ان سے ملاقات بھی رہتی تھی لیبر یونین کی وجہ سے. تو لیبر کی جب حکومت بنتی ہے تو اس میں جو ہے ایل او کا بڑا رول ہوا کرتا تھا، اور آج لیبر یونین میں یونینز کا زیادہ رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے کہا جی طریقہ کار پتہ کیا جی یہ چیز کس طرح ہوتی ہے. تو آپ کو پتہ کہ جب اس وقت میڈیا میں جو 5 منٹ کا ٹائم تھا نا، تو میرا خیال ہے آپ بات بھی کرنا چاہیں تو اس وقت میڈیا والا کسی کے ساتھ کوئی بات بھی لفٹ بھی نہیں کرائی جاتی تھی. ایک سیکنڈ کی خبر پڑھنے کے لیے بھی. اچھا. تو پھر ہم نے یہ میڈیا کی طرف کوشش کی، تو پھر آگے اس پہ جو اس وقت باقی ریڈیو بھی یہاں قائم تھے، ریڈیو ہم وطن، آپ کا ریڈیو آپ کی آواز، ریڈیو پاک لنک اور باقی ریڈیو. لیکن اس وقت بڑے ہمارے اچھے لوگ بھی تھے. ابھی ان میں تو حاجی صاحب جو ہیں وہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اس کے بعد راجہ لیاقت ہوتے تھے، وہ بھی زندہ یاد ہیں، وہ بھی تھے. ایک اور ہوتے تھے ان کا نام مجھے اپنا منیر صاحب تھے، وہ بھی تھے. اور اس کے بعد ایک اور بھی تھے جی، وہ بڑے اچھے تھے، وہ میں آہستہ سے ان کا نام یاد آ جائے گا. اچھا. تو یہ اچھا دور گزرا. پھر ان کا اپنا طریقہ کار تھا، ہمارا اپنا طریقہ کار تھا. پھر ہمارے پاس ٹائم زیادہ تھا تو بات ہم لوگوں کو موقع دیتے، ہمارے میں نخرہ نہیں تھا کہ فلاں کو ٹائم دینا ہے فلاں کو نہیں دینا. ٹھیک ہے. اچھا، میڈیا جب یہاں ریڈیو کافی سارے چلنے لگ پے اور اس پہ لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے یہاں کے جو ہمارے کمیونٹی تھی، پاکستانی کمیونٹی خاص طور پہ، یا انڈین یا دوسرے جو اردو زبان سمجھنے یا بولنے والے تھے، ان کو کچھ اس لوکل میڈیا سے آگاہی حاصل ہوئی یا فائدے حاصل ہوئے کچھ؟ شیخ صاحب میں اپنی بات کروں گا، اپنے ساتھیوں کی بات کروں گا جو ہمارے ساتھی ہیں. تو مجھے تو دوسرے کسی میڈیا پہ جانے کا موقع نہیں ملا. اور آج بات کریں اس حوالے سے، آپ بات کریں تو میں کبھی شاید ہی کبھی کسی اسٹیشن پہ گیا ہوں یا مجھے کوئی موقع ملا ہو. لیکن ہم نے جو کوشش کی، یا ہمارے ساتھیوں نے ہمارے ساتھ مل کر کوشش کی، ہماری کمیونٹی کو بہت زیادہ فائدہ ہوا، بہت زیادہ آگاہی ملی. کمیون کے حوالے سے کہہ لیں، اسکولوں کے حوالے سے کہہ لیں، پارلیمنٹ کے حوالے سے کہہ لیں، آنے والے جتنے الیکشن ہوتے ہیں ڈیبیٹ ساری چلتی تھی. آپ کو بھی کافی سارا تجربہ، آپ بھی خود بھی چونکہ اس چیز سے منسلک کرتے رہتے ہیں. تو میں سمجھوں گا ہماری کمیونٹی کو فائدہ ہوا ہے، نقصان نہیں ہوا. کہ بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں جب ملتے ہیں کہ دعائیں بھی دیتے ہیں. تو شیخ صاحب بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ہر آدمی تو کسی کو پسند نہیں کرتا نا، ظاہر ہے کسی کو بندہ پرسنالٹی کلیش شروع ہو جاتی ہے. سوچ نہیں ہے نا ہماری. یہاں ہم لوگ تو آ گئے ہیں قطر کے، تو آج بھی قطر والا ذہن لے کر جو ہے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسی سیاست. اچھا، میڈیا کے حوالے سے آپ نے جو سرو کیا ابھی تک جو کر رہے ہیں، اس میں آپ نے یہاں کے پاکستانی کمیونٹی کے جو چیدہ مسائل ہیں اس سے اگر آپ بتانا چاہیں ان کو حل کرنے میں کس حد تک آپ شیخ صاحب چونکہ ہم لوکل ہیں، گو کہ میڈیا کا ایک اپنا سسٹم ہوتا ہے، ہم لوکل ہیں، لیکن ہم لوکل لوگوں کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی دوری شریعت کے حوالے سے. اچھا. اس کے بعد ریڈیبل پاسپورٹ کے حوالے سے، چونکہ یہ ہمارے ڈینش شہری ہیں، ان کو ناروے جانا پڑتا تھا. دوری شریعت کے حوالے سے آج دوری شریعت مل گیا. جو لوگوں کو زمینوں کے پرابلم تھے اب وہ دو پاسپورٹ اپنا بھی رکھا ہوا ہے اور ڈینش شریعت بھی ان کے پاس ہے. جس کی مرضی ہے. یہ ایک لائسنس ہے شیخ صاحب. ٹھیک ہے. اگر آپ نے گاڑی چلانی ہے تو چلائیں، لیکن آپ کی جیب میں لائسنس تو پڑا ہوا ہے. اچھا، راجہ غفور افضل صاحب، اس وقت کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے جتنا کچھ کیا یہاں رہتے ہوئے ان 40 سالوں میں، اس سے آپ مطمئن ہیں؟ شیخ صاحب میں بہت زیادہ متفق ہوں، مطمئن بھی ہوں. اس جمہوریت سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. شیخ صاحب اگر میں گننا شروع کر دوں تو پھر میں کا لفظ آ جاتا ہے. ہم نے افیشیل میٹنگ کی اس وقت کے وزیر اعظم کے پاس، ہم نے کمیونٹی کے مسائل ان کے سامنے رکھے. اس وقت یاسر عرفات ایک دن پہلے آئے تھے، اس دوسرے دن ہماری میٹنگ تھی. ہم اس وقت کے وزیر اعظم سے ملے اور بالکل جو ہے ہم افیشیل گیسٹ تھے، جیسا اسٹیٹ کے گیسٹ ہوتے ہیں، اسٹیٹ کے گیسٹوں کی طرح ہم گئے. پہلے ہم نے 2-3 مہینے اپنی تیاری کی کہ ہم نے کون کون سے سوال کرنے ہیں. وہاں وزیر اعظم سے جو ملاقات تھی ہمارا آدھے گھنٹے کا ٹائم تھا. اچھا.
لیکن شیخ صاحب ہمیں تقریباً 3 گھنٹے سے زائد ہمیں ٹائم ملا بیٹھے رہے, کھانا بھی ہم نے لنچ بھی وہاں کے کیا. تو اس وقت کے جو الفاظ تھے, جو پڑھے لکھے, ساری پڑھی لکھی جنٹری تھی, کوئی جعلیت والا نہ کسی نے سوال کیا, نہ جعلیت کی طرف نہ آج توجہ دیتے ہیں نہ اس وقت دیتے تھے. اچھا, جتنی یہاں رائے صاحب تنظیمات ہیں, چاہے وہ مذہبی ہوں, ثقافتی ہوں, سیاسی ہوں یا کسی بھی حوالے سے, کیا وہ ساری تنظیمات اپنا اپنا رول صحیح طریقے سے, مثبت طریقے سے ادا کر رہی ہیں؟ شیخ صاحب میں کسی تنظیم کے بارے میں اس طرح کی تو بات نہیں کروں گا. میں بات کروں گا چونکہ میں لوکل ہوں, کمیونٹی فورم کا چیئرمین ہوں. اس میں ہم نے جو کام کیے, جو ہمارے ٹارگٹ تھے, ہمارا کوئی سیاسی فورم تو ہے نہیں, یہ فیلس ہے, کوئی فیلس مسئلہ ہوتا ہے اس پہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں. یا 25 دسمبر کو قائد اعظم رحمۃ اللہ بانی پاکستان کی جو ہے ان کی سالگرہ ہوتی ہے, اس حوالے سے اکٹھے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے جو ہے کمیونٹی فورم ہے, اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس فورم نے بڑا بڑا کام کیا اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے. اچھا, جتنے یہاں لوکل ریڈیوز ہیں یا میڈیا, لوکل میڈیا, وہ ان کی آپس میں ہم آہنگی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں, میرے ذہن میں چلے, میری تو آپ سے شروع سے انڈرسٹینڈنگ رہتی ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے. اچھا, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں, کیا ہو سکتا ہے اس کے پیچھے؟ میں نہیں کہ شیخ صاحب دیکھیں, پیچھے صرف میں کی بات ہوتی ہے. شیخ صاحب آپ کو بات بتاتا چلوں, ہم لوگ جو ہے نا وہ پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ کے چلتے ہیں. آج آپ نے کسی کا انٹرویو کیا ہے نا, تو میں دوسرے دن اس کے اوپر پاؤں رکھوں گا کہ میں بھی یہ کر لوں. حالانکہ آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس طرف جو آپ پروگرام بناتے ہیں موسیقی کے لحاظ سے لوگوں کے لیے, میں نے آج دن تک اس طرح کا پروگرام نہیں کیا, چونکہ وہ آپ کی زیادہ فائنگ ہے, آپ زیادہ بہتر لوگوں کو جانتے ہیں, آپ پوری دنیا میں لوگوں کو جانتے ہیں. میری اس طرح کی نہیں, میرا جو سٹائل ہے اس طرح کے لوگ میرے ساتھ ہیں, اس لیے میرا اور آپ کا کوئی پرسنالٹی, ہماری ٹیم کا کوئی پرسنالٹی کلیش نہیں ہے. اب دیکھیں, ہم جو پروگرام کرتے ہیں, میں کسی کے گانے کے خلاف نہیں, کوئی بھی اس ملک میں رہتے ہیں, یہاں کوئی مذہب کے لحاظ سے کوئی بھی ہمارا پرابلم, آزادی ہے. تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا, ہمارے پاس بھی آتے رہے. تو شیخ صاحب کول و فیل میں تضاد ہے, سچی بات لوگ کرتے نہیں ہیں, کمر پیچھے لوگ بات کرتے ہیں. منافقت ہم میں بہت زیادہ ہے. جہاں 4 بھائی بیٹھتے ہیں, دوسرے کی جو ہے وہ جو ہے بائٹنگ شروع کر دیتے ہیں. دوسرا کا ہمارا تو جو دین کہتا ہے کہ کسی بھی بھائی کی آپ جب کریں گے کس کے کمر پیچھے کے, تو بھائی کا جو ہے وہ مردہ گوشت کھانے یا خنزیر کا گوشت کھانے کے برابر ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ ٹنوں کے حساب سے کھاتے ہیں. اچھا رائے صاحب, آخر میں کوئی ایسی بات اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے دل میں, دماغ میں ایک خواہش ہوتی ہے نا کہ یہ میں اپنی کمیونٹی کے لیے, جیسا آپ نے فرمایا کہ آپ کمیونٹی چیئرمین ہیں پاکستانی کمیونٹی ڈنمارک کے, تو کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا کام جو آپ کرنا چاہیں مستقبل میں, تو وہ اگر آپ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو اگر بتانا چاہیں؟ شیخ صاحب دیکھیں, اس ملک میں, اس جمہوری ملک میں رہتے ہوئے کمیونز کے لیول پہ جتنے ہم نے کام کیے یا کروائے, یا دوست ہمارے گئے ان کی وساطت سے بھی کام ہوئے, اس کمیونٹی کی وجہ سے, اس میڈیا کی وجہ سے, اس لیبر یونین کی وجہ سے, یا ہماری لوکل جو ریڈیوز ہیں ان کی وجہ سے یہ بڑی اچھی خبریں آگے پیچھے جاتی ہیں. میں چھوٹی سی مثال دیتے چلوں, آپ کے پاس ٹائم کم ہے. شیخ صاحب کون سا وزیر ہے جو ہمارے پلیٹ فارم پہ نہیں آیا؟ کون سا وزیر اعظم ہے جو, میں آپ سے کہتا چلوں کہ ہمارے پلیٹ فارم پہ, ہمارے اسٹیشن پہ ڈنمارک کے, میری یاد میں جب یہاں سے یہاں آیا ہوں تو شاید ہی کوئی وزیر اعظم ہوگا جو ہمارے اسٹیشن پر نہیں آیا. کئی بار انہوں نے انٹرویو دی, کوئی بھی وزیر داخلہ یا وزیر خارجہ, یا ہم نے 1 مئی کو جب بھی ہم گئے ہیں, ہم اسٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں, واحد آپ کا بھائی ہے جو اس واحد بندہ جو اسٹیج پہ ہوتا ہے وزیر اعظم ہوتے ہیں. تو شیخ صاحب اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. اچھا رائے صاحب, یہ ساری بالکل باتیں میری نظر سے بھی گزری ہیں اور میں دیکھتا بھی رہا ہوں, لیکن اس کے باوجود ایک کہہ لیں کہ ایک خیال یا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کمیونٹی کی طرف سے کہ راجہ غفور افضل کی شخصیت جو ہے وہ کنٹروورشل ہے, میڈیا کے حوالے سے یا سیاسی حوالے سے یا کسی والے. اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہی بات کہ لوگ کسی کے کام کو اچھا نہیں سمجھنے کی وجہ سے؟ شیخ صاحب دیکھیں, یہ پرسنالٹی کلیش جو ہے نا, یہ ہمیشہ رہے گا. لوگ دیکھیں نہیں اپنے بھائیوں کی, دوستوں کی شکایتیں نہیں کرتے, میڈیا کی شکایتیں لوگ نہیں کرتے. کون لوگ ہوتے ہیں؟ میں اکثر کہتا ہوں, یہ بہت دفعہ کہتا ہوں کہ میر جعفر اور میر صادق بہت زیادہ ہیں اپنی کمیونٹی میں. دیکھیں شیخ صاحب, آج آپ دیکھیں الیکشن آ رہے ہیں نا, نومبر میں الیکشن ہوں گے, ٹائم گزر جائے گا,
تو ہم لوگوں نے تو انفارمیشن دی، اپنے حصے کا کام کیا میڈیا میں، بالکل لیکن آپ دیکھنا کہ جب الیکشن آئیں گے تو لوگوں کا ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا. آج بھی ہم ووٹ مانگتے ہیں دیسی طریقے سے. شیخ صاحب ہمارے اور آپ کے بچوں کے مسائل یہاں پر ہیں. میری یہ خواہش ہے کہ یہ لوگ سمجھ جائیں. ٹھیک ہے. ہمارے اور بچوں کے مسائل یہاں پر ہیں. ہم سیاست کرتے ہیں اپنے ملکوں کی، حالانکہ جن لیڈروں کے لیے ہم سیاست کرنا چاہتے ہیں انہیں کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اور امبیسی کے لوگ بھی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ یہاں کی سیاست کریں. ٹھیک. شیخ صاحب ہمیں تو اس وقت امبیسی کا ماحول بہت اچھا ملا ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کیسے کیسے ماحول ہوتے تھے. ٹھیک. آج تو ماحول بڑا اچھا ہے. تو آج تو ہمارے پارلیمنٹ کے ممبر بھی بنے رہے بھی. آج دیکھیں کتنی خوشی کی بات ہے شیخ صاحب کہ ہمارے سابقہ پارلیمنٹ کے ممبر تو جب گئے ہیں تو وہاں کے جو پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈنمارک کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ڈنمارک کا سابقہ ممبر جو ہے اس کی بھی بڑی ویلیو ہوتی ہے. پارٹی کا وہ چیئرمین ہے. ٹھیک. مدن ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور اس میں جتنی بھی باتیں ہوئیں وہ ان سے آپ لوگوں کا اتفاق کرنا یا ہم لوگوں کا اتفاق کرنا. یہ راجہ غفور افضل صاحب کی اپنی طرف سے یہ جتنے بھی باتیں تھیں، اور اگر اچھی باتیں انہوں نے کی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فالو ہمیں کرنا چاہیے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ایک مختلف قسم کا پروگرام. ان سے ہم نے ان کے بچپن کے حوالے سے بھی، پاکستان کے حوالے سے بھی، ڈنمارک کے حوالے سے بھی بات کی. تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. راجہ غفور افضل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ ہمیشہ جو ہے خاص کر ہم پر بڑے مہربان رہے. ہمیشہ آپ اچھے اخلاق سے بولتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، سلجھی بات کرتے ہیں، اور کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے. ہر کسی کے لیے جو ہے اچھی جو ہے ذہن میں اچھی سوچ رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہی آپ کی کامیابی کا راز ہے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. آج سے اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نئے پروگرام میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ زندہ باد. ڈنمارک پائندہ باد.